يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. کہ بندے کی آواز. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آواز کھولو. بیجم سیٹنگ کر لو تو نے. گھر تھا ہے اتجام کر دو یہ سیٹنگ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. محترمہ پیاری ماں بہنیں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا کرم، احسان اور فضل ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. گزشتہ رمضان میں بہت ساری بہنیں ہمارے ساتھ روزوں میں، تراویح میں، قرآن میں اور دوسرے اعمال میں شریک تھی. آج وہ دنیا سے رخصت ہو کر ان تمام اعمال سے محروم ہو چکی. اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، رمضان تک پہنچایا. بڑی خوش قسمت ہیں وہ بہنیں جو رمضان میں مبارک مہینے کی قدردانی کرتی ہیں. اس مبارک مہینے میں وہ بہنیں روزہ رکھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں. یہ بہنیں بڑی مبارک بادی کے قابل ہیں. اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرماوے. رمضان کا مہینہ ایک سیزن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ کوئی نفل کام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، صدقہ دیں، کسی کو افطار کرائیں، کسی کو شہری کرائیں، کسی کو کپڑا پہنائیں، کسی کا قرضہ ادا کریں، یہ اعمال حسنات میں سے ہیں، نیک اعمال میں سے ہیں. ان اعمال سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نزدیکیاں ملتی ہیں.
ان اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے اللہ جنتیں دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو رحم، دیا یہ بہت پسند ہے۔ الرحمن یرحمکم ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا رحمان ان بندے بندیوں پر رحم کرتے ہیں جو بندے بندیاں آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہ اعمال حسنات ہیں۔ فرمایا رمضان میں اگر کوئی اعمال حسنات کرے، نیک عمل کرے، اس کا اجر و ثواب فرض اعمال کے کرنے کے برابر ہے، اور اگر اس مہینے میں فرض ادا کرے، روزہ رکھا تو یہ فرض ہے، نمازیں پڑھی یہ فرض ہے، زکاتیں دی یہ فرض ہے، تو ایک فرض کا اجر و ثواب یہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اعمال کے جمع کرنے کا مہینہ ہے، اسے سیزن کا مہینہ کہتے ہیں، یہ سیزن ہے، اس میں ہم اعمال کو بڑھاویں۔ 5 وقت کی فرض نماز یہ تو فرض ہے، پڑھتے ہی ہیں، فجر میں الحمدللہ شہری کے بہانے جلدی اٹھ جاتے ہیں، بہت ساری بہنیں شہری تیار کرنے کے لیے کہ ہم مردوں کو تازہ شہری کھلاویں، یہ آپ کے جذبات ہیں، ہاں اللہ آپ کے ان جذبات کو قبول فرماوے، اللہ آپ کے اپنے شوہروں کی، اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کے مردوں کی، عورتوں کی جو آپ خدمتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی اس خدمات کو قبول فرماوے۔ خدمت بہت اونچی چیز ہے، یوں کہا جاتا ہے خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ہاں آپ یہ خدمتیں خوش دلی سے کریں، کرنا تو ہے ہی، ناراض ہو کر کریں یا خوشی سے کریں، کرتے ہی آپ لوگ، لیکن اگر اس میں خوشی شامل ہو گئی، میں خوشی سے اپنے شوہر کی خدمت کروں، اپنے شوہر کو اچھا کھانا کھلاؤں، اپنے شوہر کو اچھے کپڑے پہناؤں، اپنے شوہر کو اچھا ٹھکانہ دوں، اپنے شوہر کو خوش رکھوں، اپنے بچوں کو خوش رکھوں، بچوں کی اچھی خدمت کروں، ساس سسرا کی اچھی خدمت کروں، ہاں یہ آپ اگر خوش دلی سے کریں، ان کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو ان کی رضا پر اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ راضی ہو گئے تو دنیا میں چین، سکون، امن، راحت، اطمینان اللہ عطا فرماویں گے، گھروں میں برکتیں دیں گے، چیزوں میں برکتیں آوے گی، گھروں میں سے الائیں بلائیں مصیبتیں پریشانیاں دور ہوگی، گھروں میں سے اللہ جھگڑے پھندے فساد دور کریں گے، اب گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی خدمت کے جذبات ہیں، آپ میں اللہ نے خدمت کے جذبات رکھے ہیں۔
آپ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے گھر کی بہوؤں کی خدمت، بہویں اپنے ساس سسرا کی خدمت، اپنے بچوں کی بہترین تربیت، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ان خدمات کو قبول فرماوے۔ خدمت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو آپ جلدی سے شہری کی تیاری کے لیے اٹھتی ہیں، اسی وقت میں شہری تیار کرتے کرتے تہجد پڑھ لی، تہجد کی نماز ہو گئی، اور تہجد پڑھنے کے بعد اگر آرام کا تقاضا ہے، فجر کی نماز، تہجد کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، یا یہ کہ برتن دھونے ہیں، صبح صبح ٹھنڈے ٹھنڈے میں برتن دھو ڈالیں، بہت سی ماں بہنیں صبح صبح ٹھنڈے ٹھنڈے میں کپڑے دھو ڈالیں، تو یہ خدمت ہے، کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، اتنے میں فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو چلو فجر کی نماز پڑھ لی۔ یا ایک ترتیب یہ ہے کہ تہجد پڑھ کے فجر کی نماز تک قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی کہ فوراً فجر کی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد یا تو گھر کے کام میں لگ گئے، یا آرام کا تقاضا ہے، بہت جلدی اٹھے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیا۔ بہت سی بہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیر سے آرام کرنے جاویں تو بچے اٹھ جاتے ہیں، پھر بچوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، بچوں کو اسکول کی تیاری، بچوں کو مدرسے کی تیاری، تو آرام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد آپ آرام کر لیں، 7، 8، 9 بجے تک اٹھ گئے، پھر گھر کے کام میں اٹھنے کے بعد فوراً پہلے اشراق کی نماز پڑھ لی، اشراق، اور اشراق پڑھ کے پھر اگر گھر کے کام کاج باقی ہے تو کام کاج پورے کر لیے، اور اگر کوئی کام نہیں ہے تو اشراق پڑھ کر ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاویں۔ تو ظہر دوپہر تک تلاوت کر لی، تلاوت کے بعد پھر دوپہر کو چاش کا وقت ہوا تو چاش پڑھ لی، چاش کی نماز کے بعد پھر تھوڑا بہت آرام کا تقاضا ہے تو آرام کر لیا، نہیں تو پھر قرآن کریم کی تلاوت میں لگ گئے، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اور پھر آگے دوپہر کو وقت ہے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اللہ نے ایک ساتھ رمضان میں قرآن اتارا، پھر یہ قرآن دھیرے 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 یہ زمین پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابرین مولانا خلیل احمد صاحب رائے پوری اور دوسرے اکابرین، ان کا معمول اور ان کے گھر کے عورتوں کا معمول خوب قرآن کریم پڑھنے کا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فضائل اعمال میں انہوں نے لکھا ہے، آپ اگر گھر میں تعلیم کرتی ہیں تو تعلیم میں یہ بات یا تو آپ نے پڑھ لی ہوگی یا آگے آوے گی کہ
خود اپنی نااہلی سے کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ بہت کچھ کرنے والے تھے، خانقاہ چلاتے، لوگوں کی اصلاح کرتے اور قرآن کریم پڑھتے، ادارے کی مدرسے کی ضروریاتیں پوری کرتے، بہت سارے کام حضرت شیخ کیا کرتے تھے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نااہلی سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں، اور گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے قرآن کریم کی یہ عورتیں پڑھ لیتی ہیں۔ وہ بھی عورتیں ہیں، ان کے گھر کی عورتیں بھی عورتیں ہیں، اور وہ بھی گھر کے کام کرتی ہوئی، جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام گھر کے عورتیں کرتے تھی۔ بلکہ ابھی گزشتہ یعنی رمضان کے پہلے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر کے حالات آئے کہ گھر کے حالات کیا ہیں، تو کہ ان کے گھر کی تمام عورتیں قرآن کریم کی حافظ۔ اب پوچھا گیا ان سے کہ آپ کے گھر کی عورتیں یہ قرآن کی حافظ کیسے بن گئی؟ تو کہ یہ ہم لوگ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، پورے گھرانے کا ماحول ہے تہجد میں اٹھ جانے کا، تہجد میں اٹھ گئے اور تہجد میں اٹھ کر قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ تہجد میں یاد کرتے ہیں فجر کی نماز تک، تہجد پڑھی، فجر کی نماز تک قرآن یاد کرنا، اور جیسے ہی فجر کی نماز ہو گئی کہ ہم بہنیں یہ کیا کرتے، چائے ناشتہ بنانا شروع کرتے۔ گھر کے مرد فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، مرد فجر کی نماز پڑھ کے آئے، اب ان کو چائے ناشتہ کرایا، اب یہ چائے ناشتے کے بعد ہم اپنے گھر کے مردوں کو یہ سبق سنا دیتے ہیں۔ ہاں، اور سبق سنانے کے بعد فوراً ہم لوگ دوپہر کے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دیتے، یعنی سمجھو 7 بجے مردوں کو ہم نے چائے ناشتے سے فارغ کر دیا، اب یہ مرد فارغ ہو گئے، وہ مدرسہ پڑھانے چلے گئے، ہم نے 7 بجے گھر کا یعنی کیا کہتے ہیں صفائی کے ساتھ کچرا پوتا یہ سب کرنے کے ساتھ گھر کا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اب یہ کھانا بنانا تو ہم نے 8 سمجھو کہ گھر کی دوسری صفائی کے ساتھ 8 بج گئے، 8 بجے کھانا بنانا شروع کر دیا تو 9 بجے آپ بہنیں جانتی ہیں آرام سے 9 بجے کھانا پک جاوے، 9 بجے کھانا پک گیا، کھانا تیار ہو گیا، 9 بجے سے لے کر پھر مردوں کی چھٹی ہوتی 11 ساڑھے 11 بجے تک، پھر قرآن کریم پڑھنے بیٹھ گئے، اور قرآن کریم پڑھنے بیٹھ گئے تو جو سبق سنایا اس کا سبق پارا 2 وہ یاد کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہتی تھی کہ ہم نے اپنے گھر کے مردوں سے مشورہ کیا کہ ہم شام کا کھانا نہیں بنائیں گے، دوپہر کا کھانا اسی میں شام کا کھانا بن جاتا۔ گھر کے مرد اس پر راضی ہو گئے کہ اگر آپ قرآن کریم کی حافظ بنتی ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا چاہتی ہیں، تو ہم صبح کا کھانا شام کو کھا لیں گے، اللہ کے لیے یہ قربانی دیں گے۔ تو یہ ان کی یہ ترتیب ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چھٹی رکھتے اور پورے ہفتے کے کپڑے جمعہ کو دھوتے، جمعہ کے دن سبق کی چھٹی، جمعہ کو جیسے مدرسے میں چھٹی ہے تو سبق کی چھٹی، تو ہم پورا دن ہفتے کے کپڑے پورا دن جمعہ کے دن دھو ڈالتے۔ اب یہ ہفتے کے کپڑے دھل گئے اور یہ دوپہر کے بعد
تو کہ دوپہر کے بعد سے لے کر شام تک، عشاء تک یہی قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول۔ تو انہوں نے دل پر لیا، اللہ نے مفتی سعید احمد پالن پوری کے گھر کی تمام عورتیں حافظ قرآن۔ اب رمضان آ گیا، یہ عورتوں کو تراویح پڑھاتی ہیں، کتنا فائدہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں عورتیں اکیلے تراویح پڑھتی ہیں بیچاری، ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن جہاں عورتیں حافظ ہیں، عورتوں کو تراویح پڑھاتی ہیں، قرآن سناتی ہیں۔ لیکن یہ دل پر لیا، آپ بھی عورتیں ہیں، ہاں آپ بھی جو چاہیں کرنا کر سکتی ہیں۔ گھر کے کام کاج کی ترتیب ایسی بناوے کہ جس میں قرآن خوب پڑھا جاوے۔ تہجد، چاش، اشراق، اوابین، مغرب کی نماز کے بعد افطاری ہو گئی، ہم افطاری کے بعد مغرب پڑھتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، مرد حضرات مسجد میں یا تو اوابین پڑھ لیوے یا بہت سے مرد جو ہیں فوراً کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ان کے آنے سے پہلے ہماری جماعت تو ہوتی نہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھنی ہے، تو فوراً نماز پڑھ کر اوابین کی 6 رکعتیں شروع کر دی۔ مردوں کے گھر میں آنے سے پہلے ہماری اوابین پوری ہو گئی۔ تو اگر رمضان ہم وصول کرنا چاہتی ہیں، رمضان کو صحیح گزارنا چاہتی ہیں، تو رمضان صحیح گزر سکتا ہے، اور نہیں تو ایران توران، تیری میری اور غیبتوں میں شروع۔ ہاں، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے، 2 عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور شکایت کی کہ ہمیں آج روزے میں بہت مشقت ہو رہی، جس کو ہم کہتے ہیں روزو لائے گو، تو کہ بہت مشقت ہو رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم روزہ توڑ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور کہا ان عورتوں کو کہو کہ ان پیالے میں قے کرے، الٹی کرے۔ جب الٹی کی تو تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا۔ وہ عورتیں تعجب میں پڑ گئی کہ ہم نے گوشت کھایا بھی نہیں اور خون تو حرام ہے، ہم نے خون کہاں کھایا اور گوشت کہاں کھایا؟ کہاں آپ نے عورتوں کی غیبتیں کی ہیں۔ عورتوں کا عام ماحول ہے، ہاں عام 4-5 عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور پھر ادھر ادھر کی، ایران توران کی، تیری میری باتیں شروع۔ ہاں، فلانے گھر کی عورتیں ایسی ہیں، فلانے گھر کی عورتیں یہ کرتی ہیں، پہلی آوین، پہلی تیوین، پہلی عام کریں، پہلی تیم کریں، غیبتیں شروع۔ اور غیبتوں سے روزے میں مشقت ہوتی ہے، روزہ بھاری لگتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں؟ غیبتوں سے بچنا ہے اور روزے کو صحیح وصول کرنا ہے، رمضان کو صحیح وصول کرنا ہے۔ تو ایک بات دل میں ٹھان لو کہ ہم آپس میں اکٹھا ہو کر غیبتیں نہیں کریں گے، آپس میں اکٹھا ہی نہیں ہوں گے، مجمع ہی نہیں بنائیں گے۔ محلے کی عورتیں کسی کے گھر میں داخل ہو، کسی کے گھر میں جمع ہو جاتی ہے۔ ایک گھر کوئی متعین ہوتا ہے، ہر محلے میں ایک گھر ہوتا ہے جہاں عورتیں دوسرے محلے کی 4-5 عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہے، پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج 15 دن تو ایسے گزر گئے، چلو اللہ معاف فرماوے، آج صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے 15 دن جو ہمارے رمضان کے غفلت کے ساتھ گزرے ہیں اس کی توبہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہم نے بڑی غفلت کر دی، تو معاف فرما دے۔ اور اب 15 دن جو ہے ہم غفلت والے نہیں گزاریں گے۔ ہم مردوں کی بھی بھول ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں ایسا ایک جوڑ کر لینا تھا جسے ماں بہنوں کو
رمضان صحیح گزروانے کی ترغیب دی جاتی، صحیح رمضان کیسے گزارے اس کی ترتیب بتائی جاتی، جیسے آج ابھی میں نے بتائی آپ کو۔ لیکن بہت دیر ہو گئی، ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں کہ ہم نے بھی مستورات کو پہلے سے نہیں بتایا ہے، ہم بھی معافی مانگیں گے، آپ بھی معافی مانگو، اور اب جو 15 دن باقی رہے ہیں اس کو صحیح وصول کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رمضان صحیح وصول کریں گے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ عام طور سے رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ یہ مردوں عورتوں تمام پر فرض ہے۔ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنا ہی غیر ضروری سامان یا اتنا ہی روپیہ ہے، اتنے پیسے ہیں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اتنے پیسے ہیں اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو ان ماں بہنوں پر اور ان مردوں پر ان مال کی زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ چاہے وہ سونا چاندی تجوری میں رکھا ہے تو بھی واجب، وہ سونا چاندی بینک میں جمع کیا ہے تو بھی واجب، وہ سونا چاندی آپ نے پہنا ہے، آپ کے گلے کا ہار ہے، آپ کے کانوں کی بالیاں ہیں اور ناک کی نتھڑیاں ہیں، ہاتھوں میں پہننے کی چوڑیاں ہیں، یا پہنوں اور پگوں میں پیروں میں پہننے کے کڑے اور کیا کہتے ہیں پائل اور جھانجھریاں ہیں، یا ایسا ہی کوئی سامان جو آپ پہنتی ہیں، تو پہنے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بہت سی بہنیں سمجھتی ہیں جو زیور تجوری میں ہے اس کی زکوٰۃ، جو زیور پہنتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ چاہے تجوری میں ہو چاہے بدن پر ہو، سارے سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ مردوں کے ذمے نہیں ہے۔ اگر اس سونے چاندی کی آپ مالک ہیں، جو مالک اس پر زکوٰۃ، اگر سونا چاندی آپ پہنتی ہے لیکن مالک آپ نہیں ہے، آپ کے بھائی مالک ہے، آپ کے باپ مالک ہے، آپ کا شوہر مالک ہے، آپ کو خالی پہننے کے لیے دیا ہے، تو جو مالک ہے وہ زکوٰۃ نکالے گی۔ لیکن اگر آپ کو مالک بنا دیا، بہت سے یعنی عام طور پہ سونے چاندی کو مالک بنا دیا جاتا ہے عورتوں کو، اگر عورتوں کو ہار دیا تو پہننے کے لیے نہیں دیتے بلکہ عورت کو مالک بنا دیتے ہیں۔ عورت کو کسی نے بالیاں دی، کسی نے نتھڑی دی، کسی نے پائل دیے، کسی نے جھانجھری دی، کسی نے ہار دیا، تو یہ دینے والا آپ کو مالک بنا دیتا ہے، یہ سونے چاندی کے آپ مالک بن گئے۔ اب زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے، آپ کے شوہروں کے اور آپ کے مردوں کے ذمے زکوٰۃ آپ کی نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس مال ہے تو ان کے مال کی زکوٰۃ وہ دیں گے، اگر مرد آپ کی طرف سے ادا کرتے ہیں تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان، پانچوں 5 فرض ہیں، تو اس میں ایک زکوٰۃ بھی آ گئی، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو عورتیں زکوٰۃ نہیں نکالتی ان کے لیے اللہ کے نبی نے وعید بتائی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا نہیں، تو کہ تم اس پر راضی ہو کہ قیامت میں تمہیں اس کی جگہ پر آگ کے کنگن پہنائے جاویں؟ ہاں، تو فوراً انہوں نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی۔
اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ تجھے تو جہنم کی آگ اس کے لیے کافی ہے. یعنی ان عورتوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے انہوں نے پہن دیا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کنگن اور یہ چڑیاں جو آپ نے پہنی ہے اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو فوراً انہوں نے عمل شروع کر دیا. تو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. قرآن میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ ان سونے چاندی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں اس کو تپائیں گے. حضرت شیخ نے تفسیر میں لکھا ہے اتنا تپائیں گے کہ وہ سونے چاندی آگ بن جاویں گے. پھر وہ سونے چاندی سے ان لوگوں کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو جو سونے چاندی کا یا اور مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، ان کو ان کے یعنی پیشانی پر اور ان کے پہلو پر داغ دیے جائیں گے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، ان کے پیشانی پر، وظہورہم اور ان کی پشتوں پر، وجنوبہم اور ان کی یہ باہوں یعنی کیا کہتے ہیں کمر پر داغ دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے غریبوں کو دیکھ کر چہرہ چھپایا، پیٹھ بتائی، پہلو چھپایا. ہاں تو یہ غریبوں کا حق ہے. یوں فرمایا اگر مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کمپلیٹ نکالیں تو کسی غریب کو بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جتنے غریب لوگ بھوکے رہ رہے ہیں وہ مالداروں کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھوکے رہ رہے. لہذا ہم پوری زکوٰۃ کی پابندی کریں، پوری زکوٰۃ نکالیں. بہت ساری وعیدیں اور بہت ساری خوشخبریاں ہیں. زکوٰۃ نکالنے سے مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب تک زکوٰۃ نہیں نکالی پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے. جیسے یہاں اس بیان میں پرانی عورتیں بیٹھی ہوگی، ان پرانی عورتوں کا آپ پوچھو پہلے کنویں میں کوئی ناپاک چیز گر جاتی تھی تو پورا کنواں ناپاک، پورا کنواں ناپاک. اب مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب کیا کریں؟ تو مولوی صاحب دیکھ کر کہ کیسی چیز گری ہے مسئلہ بتاتے کہ بھائی 60 ڈول نکالو، 120 ڈول نکالو. تو 120 ڈول نکال دی، 60 ڈول نکال دی، کنواں پاک. ایسے ہی ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو پورا 1,00,000 روپیہ ناپاک، پورا 1,00,000 روپیہ ناپاک ہے. اب زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں سے ہم نے 2,500 روپے نکال دیے، 2,500 روپے زکوٰۃ کے نکل گئے. اب پورا مال جو ہے پاک ہو گیا. تو جب تک زکوٰۃ نہیں نکالیں گے مال ناپاک رہے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مال سمندر میں یا خشکی میں یعنی زمین پر ہلاک نہیں ہوتا مگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو. زکوٰۃ نہیں نکالی مال ہلاک ہو جانے کی اللہ کے نبی نے وعیدیں بتائی ہے. اور مال کی زکوٰۃ نکال دی، اب یہ مال حفاظت میں آ گیا، اللہ خود اس کی حفاظت کرتے. بہت ساری بہنیں شکایت کرتی ہونانو ہار کھوائی گیو، پائل پڑی گیو کسے، ہاں بالی گر گئی، یہ کیسے ہوا؟ گھر میں آ رکھا تھا چوری ہو گیا. بھئی چوری نہیں ہوا، یہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ نے اس مال کو ہلاک کر دیا ہے. ہاں شیر پنجاب مولانا قاسم صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ ہمارے پنجاب میں ایک سکھ رہتا ہے، سکھ، اس سکھ کی دکان روئی کی دکان، روئی کی دکان، اور روئی کا اس کا پورا گوڈاؤن کارخانہ. اب ایک مرتبہ آگ لگی
تو کسی نے آ کر کہا بابا جی آپ کا گوڈاؤن جل گیا، تو کہ میرا گوڈاؤن نہیں جلا۔ دوسرے نے کہا بابا جی آپ کا گوڈاؤن جل گیا، تو کہ میرا گوڈاؤن نہیں جلا۔ تیسرے نے کہا بابا جی آپ کا گوڈاؤن جل گیا، تو کہ میرا گوڈاؤن نہیں جلے گا۔ پھر جا کر دیکھا تو صرف 5 حصے کا گوڈاؤن جلا تھا، 5 حصے کا گوڈاؤن یوں کا یوں۔ حالانکہ روح میں ایک جراک آگ لگ جاوے تو پورا جل جاوے یہ تو، لیکن بابا جی نے کہا نہیں جلا۔ پھر بابا جی سے پوچھا کہ آپ نے یقین کے ساتھ کہا گوڈاؤن نہیں جلا، اس کی بات کیا ہے؟ تو کہ میرا ایک مسلمان دوست ہے، ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، مجھے میرے دوست کی ضرورت پڑ گئی، میں اپنے دوست کو بلانے کے لیے گیا، پتہ چلا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ تو میں مسجد پہنچا، باہر اوٹلے پر بیٹھ گیا کہ نماز پڑھ کے میرا دوست باہر آوے میں اسے ملوں گا۔ مسجد میں مولانا زکوٰۃ کے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اور زکوٰۃ نکالنے سے اللہ مال کی حفاظت کرتے ہیں ایسی یقینی بات بتائی۔ تو میں نے اس دن سے میرے گوڈاؤن کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ میں میرے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میرا مال جل نہیں سکتا۔ پھر کہا بھائی حساب کے چوپڑے لاؤ، حساب کے چوپڑے منگوائے، تو کہ اس سال کے حساب میں کارکن نے، منشی نے تھوڑی بھول کر دی، جس سے پاؤ حصے کا گوڈاؤن جل گیا ہے۔ یہ پاؤ حصے کا جو گوڈاؤن جلا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس لیے جل گیا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، لہذا آپ سونا چاندی پہنتی ہیں تو پھر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالتی تو بقول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جہنم کی آگ اپنے بدن پر پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تیار ہے تو مت نکالو، ورنہ اگر آپ کو جہنم کی آگ کا خوف ہے، ڈر ہے کہ وہ کیسے جلائے گی، آپ چولہے پر رہتی ہے۔ اب تو گیس آ گئے، پہلے زمانے میں چولہے تھے، اب تو گیس آ گئے، لیکن گیس میں بھی آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے، آپ گیس کے قریب نہیں رہتی، گیس کی آگ بھی آپ کو تیز لگتی ہے۔ جب گیس کی آگ اور چولہے کی آگ جو جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ دھو کر دنیا میں آئی ہے، یہ آگ اتنی تیز لگتی ہے، تو بتاؤ جہنم کی آگ یہ اس سے کتنی تیز ہوگی، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہاں، جہنم کی آگ سے ڈرو، جہنم کی آگ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں کرتے ہیں، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اس یقین کو دل میں بٹھا کر ہم اللہ کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، اور اس کا مسئلہ مردوں کے ذریعہ سے مولوی صاحبوں سے پوچھواوے۔ تو ایک زکوٰۃ، دوسرا ہے صدقۃ الفطر، یہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ یہ بھی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کی عید کا حق ہے کہ غریب اچھی طرح سے عید ادا کرے۔ اس لیے اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دونوں چیزیں، یہ حتی الامکان ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو دے۔ سب سے پہلا حق زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں ہمارے بستی کے، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہاں، اور اس میں بھی دیکھو اصول اور فروع یاد رکھنا، اوپر کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نیچے کے رشتہ دار، اوپر کے مطلب ماں ہے، باپ ہے، اور نانا ہے، دادا ہے، پردادا ہے، خکر دادا ہے، یہ اوپر کے رشتہ دار ہوئے۔
اسی طرح دادی ہے، دادی کی دادی ہے، یہ اوپر کے رشتہ دار، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نیچے کے رشتہ دار یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پرپوتا ہے، پرپوتی ہے، اسی طرح نیچے کے جتنے رشتہ دار ہیں جو ہمارے خونی رشتہ سمجھا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بھائی بہن کو، بہن بھائی کو دیوے یہ دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو دیوے تو جائز ہے، بہن بھائی کو دیوے تو جائز ہے، ماسی کو دیوے تو جائز ہے، خالہ کو دیوے تو جائز ہے، چچا کو دیوے تو جائز ہے، اور رشتہ دار جو قریب کے ہیں تو قریب کے رشتہ داروں کا حق ہے، بھانجا ہے، بھانجے کو دیوے تو جائز ہے، یہ قریب کے رشتہ دار ہے۔ نواسے کو نہیں دیں گے، نواسا یہ نیچے کے رشتہ دار ہو گئے، لیکن بھانجا ہے تو بھانجے کو دیں گے، بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو رشتہ میں نے ایک آپ کو اصول بتا دیا، اوپر کے رشتے دار، اوپر کا رشتہ، نیچے کا رشتہ، ان دونوں کو نہیں دیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی قریب کے رشتے ہیں، ان قریب کے رشتے داروں کو زکوٰۃ کا مال بھی اور صدقۃ الفطر بھی دیں گے، تاکہ ان غریبوں کی عید اچھی سے گزرے۔ یہ باتیں چند تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ اس کو عمل میں لاویں، عمل میں لا کر رمضان کو صحیح گزاریں، اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ ہم ادا کرنے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آ گئے مؤذن صاحب؟ چلے گئے؟ کچھ اور کہنے کا ہے؟ تراویح تمام عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہیں، جیسے مردوں پر سنت مؤکدہ ہیں۔ اب مرد تو مسجد میں قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں، لیکن مستورات گھروں میں علم ترا کی تراویح پڑھیں، ان پر بھی ضروری ہے تراویح پڑھنا۔ اسی طرح سے ابھی چند دنوں میں اعتکاف آ رہا ہے، یہ 20 روزے سے اعتکاف شروع ہوگا۔ جیسے اعتکاف گھر میں مرد کرتے ہیں، جیسے اعتکاف مرد مسجد میں کرتے ہیں، ایسے عورتیں گھروں میں بھی اعتکاف کریں۔ گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے لیے آسان ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرے۔ گھر کی جوان بچیاں ہیں، بہویں ہیں، وہ گھر کا کام کاج کر لیتی ہیں، تو عورتیں گھروں میں ایک کونا ایسا ہو جہاں پاک صاف کونا ہو، پاک صاف چیزیں ہو، ایسا ایک کونا، اس کونے میں بیٹھ کر یہ اپنے اعتکاف کرے۔ اور کونے کا مطلب صرف کونے ہی میں 24 گھنٹے گزارنا نہیں ہے، وہ کونا اس کی عبادت کا ہے، وہاں کھائے گی، وہاں سوئے گی، وہاں پیے گی، وہاں سب کچھ کرے گی۔ لیکن اگر تھوڑا ٹہلنا ہے تو گھر کے اندر جہاں غیر محرم مرد نہ ہو، دیور غیر محرم ہے، آج تک ہم دیور کو محرم سمجھتے ہیں، دیور غیر محرم ہے، جیٹھ غیر محرم ہے، تو جس گھر میں دیور اور جیٹھ رہتے ہیں ایسے گھروں میں ٹہلنے میں احتیاط کریں کہ جہاں دیور ہو، جیٹھ ہو، سسرا ہو، ایسی جگہ پر ہم اعتکاف میں ٹہلنا نہ کریں۔ دیور کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی دیور، تو فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور گھر میں رہتا ہے، اس کو تنہائی کے مواقع زیادہ مل جاتے ہیں، اور قرب کی وجہ سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ مولانا احمد حسین صاحب نے روتے ہوئے یہ بات بتائی کہ گودرا کی ایک عورت میرے پاس آئی، گودرا کی، اور وہ رو کر یہ کہہ رہی کہ مولوی صاحب کوئی راستہ نکالو، میں ایسی پھنسی ہوں۔ کہا کیسے پھنسی ہو؟ تو کہ گھر کا معاملہ گھر میں ہے، میں کہوں تو کسے کہوں اور کروں تو کیا کروں؟ اگر کہتی ہوں تو بھی مسئلہ مشکل ہے، نہ کہتے بنے نہ سہتے بنے۔
اور دھاڑے مار مولانا بھی کہتے کہتے رو رہے تھے. مولانا احمد حسین صاحب خود یہ واقعہ ہم کو سنایا, لیکن کہتے کہتے رو رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے, ہم نے گھروں میں محرم غیر محرم کو نہیں پہچانا اور پردہ کو ہم نے اختیار نہیں کیا کہ محرموں سے غیر محرموں سے پردہ ہونا چاہیے. یہ پردے کا رواج ہمارے گھروں میں نہیں ہونے کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہے. یہ تو ایک واقعہ, ایک عورت یہ کیا کہتے ہیں حیا شرم عفت پاکدانی والی تھی, تو اس نے تو مولانا سے شکایت کی کہ مول صاحب کوئی راستہ نکالو. ایسے کئی گھرانے ہیں, نہ کہتے بنے نہ سہتے بنے, کام چلتا ہے چلنے دو, ایسے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. لہذا دیور جو ہے وہ تو موت بتایا ہے, موت. لہذا دیور کا پردہ ضروری ہے, جیٹھ کا پردہ ضروری ہے. ہاں اگر یہ بات کہتے تو بڑی تعجب لگتی ہے, بڑی اجنبی لگتی ہے کہ یار بھابھی مارے آتے بولتی رہتی, اور بھابھی دیور کو اگر کہا تو کہ یار مارو دیور مارے آتے بولتو نتی. ارے بھائی پردہ ہے, نہیں بولتے تو اچھی بات ہے, نہیں بولنا چاہیے. ہاں ہم جماعت میں تھے چیما کرتی, تو وہاں ایک آدمی یہی شکایت لے کر آیا کہ وہ ہمارا بھتیجا جو ہے وہ جماعت میں جا کر آیا, اور جماعت میں جانے آنے کے بعد وہ ہماری عورت سے بات بند کر دی اس نے. ہاں پھر اس کو محرم غیر محرم نے سمجھائے اور کہا یہ محرم عورتیں ہیں, ان سے ان کی بات چیت حرام ہے, وہ نہیں کرے گی بات چیت بغیر ضرورت کے. ہاں ضرورت ہے, کبھی گھر کا مرد ہے دیور بھی, کبھی ضرورت پڑ گئی ضرورت کے مطابق بات کر لی, جیٹھ گھر کے مرد ہے ضرورت پڑ گئی ضرورت کے مطابق بات کر لی, یہ بات الگ ہے. بغیر ضرورت کے جیٹھ سے دیور سے بے پردہ رہنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, گناہ کی چیز ہے, اسے حرام سمجھو. تو لہذا اعتکاف میں اس کا خیال رکھیں کہ غیر محرم نہ آوے, یہی اعتکاف ہے. اور کچھ مقامی ساتھی نہیں ہے بھائی, کیا کچھ کہنا, کوئی حید نہیں, نہ امیر صاحب ہے نہ غریب صاحب ہے, کوئی نہیں. دیکھو ہم کو بٹھا دیے, کرو بات, کیا کرنا, سمجھاؤ ان کو, کل آوے تو مشورے میں, کل ہو نا سمجھاؤ کہ بھیا بات رکھی آپ نے تو سب کو حاضر رہنا چاہیے. رمضان سے گھروں میں تعلیم شروع کرے اور روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کا رواج ڈالے. اور جو بہنیں ابھی تک 3 دن نہیں لگائے ہیں, رمضان کے بعد 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کی نیت بناوے. جن بہنوں نے 3 دن لگا دیے ہیں 2-3 مرتبہ, وہ 10 دن کے لیے تیاری کرے. جن بہنوں نے 10 دن لگا دیے ہیں وہ اب چلے کی تیاری کرے. آہستہ آہستہ دعا کر لیں, دعا ہوگی آہستہ آہستہ آمین کہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, اللہم صل علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, سہولت کا, درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ اب تک کی رمضان غفلت میں گزری ہے معاف فرما. اے اللہ جتنے دن رمضان کے باقی ہے ہمیں معلوم نہیں ہمارے کتنے باقی ہے. رمضان کے تو 15 باقی رہے, لیکن میرے کتنے گھنٹے باقی ہے, کتنے سیکنڈ باقی ہے, کتنے منٹ باقی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو جانتا ہے کتنے باقی ہیں. اے اللہ جتنے رمضان میرے اور ہمارے باقی ہیں عافیت کے ساتھ, اے اللہ عبادت کے ساتھ, قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ, اعمال حسنات کے ساتھ اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما. رمضان صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس کا رمضان صحیح گزرا یا اللہ
اس کو عید کی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے رمضان، موت ایسی آئے گی جیسے عید کا چاند۔ رمضان صحیح گزرے گا، یا اللہ زندگیاں صحیح گزرنے کے فیصلے ہیں، یا اللہ رمضان صحیح گزروا دے، یا اللہ اب تک کی غفلتیں معاف فرما دے، جتنی باتیں کہی گئی یا اللہ خود کو عمل کرنے کی اور تمام بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے تیرے خزانے غیب سے عطا فرما۔ ان بہنوں کی اے اللہ تمام عبادتیں، ریاضتیں اور خدمات، خصوصاً ان کی خدماتیں، بیچاری بہت خدمتیں کرتی ہیں یا اللہ، رات دن اپنے گھروں کے اندر خدمت میں لگی رہتی ہے، شوہروں کی، بیٹوں کی، اولاد کی، ساس سسرا کی، ننند بھوجائی کی، دیوروں کی، جیٹھوں کی، یا اللہ یہ بیچاریاں خدمت ہی کرتی رہتی ہے۔ اے اللہ ان کو خدمت کے بدلے میں یا اللہ خالق تو دے دے، تو تیری ذات دے دے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدا یا خدا تو ان کا خود کا کفیل بن جا، یا خدا تو انہیں خود اپنی ذات دے دے، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان عورتوں کی جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیفیں دور فرما، آپس میں اتفاق، جوڑ، محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ساس بہو میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ ننند بھوجائی میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ گھر کی تمام عورتوں میں اور محلے کی عورتوں میں آپس میں محبت، اتفاق، جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ توڑ سے حفاظت فرما، کسی کے عیب تراشنے سے، کسی کے عیب دیکھنے سے، کسی کے عیب پر لب کشائی کرنے سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ ان بہنوں کی حفاظت فرما، غیبت سے، چوری سے، چغلی سے، جھوٹ سے، اے اللہ جن سے اے اللہ جہنم کی آگ نصیب ہوتی ہے، جہنم سے اے اللہ جنت سے دوری ہوتی ہے، ایسے تمام اعمال سے بچا لے۔ اے اللہ جن اعمال سے روزے میں تکالیف ہوتی ہیں، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان بہنوں کو دور کے لیے، دیر کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے چلوں کے لیے قبول فرما، 4 مہینے بیرون کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کو قوائف میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تمام بہنوں کو عفت، پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ شرعی پردہ نصیب فرما، شرعی پردہ نصیب فرما، ہر ایک کو شرم و حیا عطا فرما، شرم و حیا کے ساتھ، عفت، پاک دامنی کے ساتھ پردے برقعے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے پردہ رہنے سے ہمارے سماج کی عورتوں کی، خصوصاً عموماً پوری دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما۔ تمام عورتوں کو پردہ نصیب فرما، تمام عورتوں کو پردہ نصیب فرما، پردے میں عزت سمجھا دے، پردے میں حفاظت سمجھا دے۔ اے اللہ ان پردے میں تھوڑی گرمی کو برداشت کرنا قبول فرما لے۔ اے اللہ قل لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، کہا گیا گرمیوں میں نہ نکلو، یعنی گرمیوں میں دین کا کام نہ کرو۔ اللہ نے جواب دیا جہنم کی آگ کی گرمی اس سے شدید ہے۔ اگر اس دنیا میں پردے برقعے میں تھوڑا پسینہ ہو گیا، اللہ تو جہنم کی آگ کی گرمی سے ان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ یہ پردے کی تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں، راحتیں اڑانے والیاں ان کو بنا لے۔ اے اللہ پردہ نصیب فرما، حجاب اور برقع عطا فرما، شرعی برقع عطا فرما، ایسے برقعے پر جس پر مفتی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان برقعوں پر دوسرا برقع پہننے کی ضرورت ہے، ان برقعوں پر استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ایسے برقعوں سے حفاظت فرما، اور ایسے برقعے، شرعی برقعے اور شرعی پردے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے دعا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔